اگر اس کو پڑھیں گے تو اس الف کو نہیں پڑھیں گے، اور اس الف کے رول کو پڑھیں گے تو ہم نون قطنی کا رول نہیں پڑھ سکتے۔ چلیں، ادخلوها بسلام، ادخلوها بسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک کے مشکل ترین الفاظوں کو سیکھنے کی یہ سیریز جاری ہے۔ اگر آپ قرآن پاک کو آسان تجوید کے ساتھ گھر بیٹھ کر پڑھنا چاہتے ہیں، اپنی غلطیوں کو درست کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہمارے ساتھ جڑ جائیے، انشاءاللہ آپ کی تجوید درست ہو جائے گی۔ آج کا جو ٹاپک ہے یہ ہمارا قرآن پاک میں بہت خاص ٹاپک ہے، کیونکہ اکثر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں اس چھوٹی سی نون کو پڑھتے ہوئے، اور کچھ لوگوں کو تو اس رول کا پتہ نہیں ہوتا، وہ پڑھ تو لیتے ہیں، اگر کوئی پوچھ لے کہ یہ چھوٹی سی نون کیوں آئی ہے تو انہیں نہیں پتہ ہوتا کہ یہ چھوٹی سی نون قرآن پاک میں کیوں ہے اور یہاں پر کون سا رول اپلائی ہو رہا ہے۔ یہاں پر 4 اگزامپل ہیں، آپ ان کو دیکھیں۔ یہاں پر بھی دیکھیں تو چھوٹی سی نون آ رہی ہے، اور یہاں پر بھی دیکھیں چھوٹی سی نون اور اس کے اوپر خالی الف۔ یہ چاروں کے اوپر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خالی الف بھی آ رہی ہے اور چھوٹی سی نون بھی آ رہی ہے۔ یہاں پر ہم آج 2 رول کو پڑھیں گے، ایک ہے خالی الف والا جس کو ہم وصل الف کہتے ہیں، اور جو دوسرا ہے وہ ہے نون کا، یہ چھوٹی سی نون، یہ کب آئے گی اور یہ کیوں آئے گی اور اس کو کس طرح اپلائی کرنا ہے، اس کو پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا، الف کو پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا، آج کی اس خاص ویڈیو میں ہم اس کے بارے میں بات کریں گے۔ ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا، انشاءاللہ آج یہ خالی الف اور یہ چھوٹی سی نون والا کنسیپٹ آپ کا کلیئر ہو جائے گا۔ چلیں سبق شروع کرتے ہیں، غور سے سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر دیکھیں اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، بقلب منیب، یہاں پر قلقلہ کرتے ہیں اور سٹاپ کر دیتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں، ندخلوها بسلام، یہ غلط ہے، یہ رونگ ہے۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، نون کو پڑھ لیتے ہیں، وہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو نون ہے یہ اس کلمے کا حصہ ہے، دراصل یہ اس کلمے کا حصہ نہیں ہے۔ یہاں پر دیکھیں شیبا، نسماء منفطر بہ، وہ کیا کرتے ہیں، اس کو بھی اس کلمے کا حصہ سمجھ لیتے ہیں۔ چلے ہم نون کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں اور پھر اس الف کے بارے میں بتاؤں گا۔ اگر اس کو پڑھیں گے تو اس الف کو نہیں پڑھیں گے، اور اس الف کے رول کو پڑھیں گے تو ہم نون قطنی کا رول نہیں پڑھ سکتے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ اس نون کو ہم کہتے ہیں نون قطنی، اور یہ جو نون قطنی ہے یہ اس وقت پڑھی جاتی ہے جب آیات مکمل ہو رہی ہو یا وصل الف سے پہلے جو ورڈ کمپلیٹ ہو رہا ہو اس کے اوپر تنوین ہو، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو ہم کیا کہتے ہیں، تنوین۔ یہاں پر دیکھیں تو با کے نیچے 2 زیر ہیں، یہ ہے تنوین، اور آگے دیکھیں وصل الف آ رہی ہے۔ میں نے وصل الف کے بارے میں بھی آپ کو آگے بتانا ہے۔ تو ہم نے اس کو نون کو کس وقت پڑھنا ہے، جب ہم اس آیات کو آگے کنٹینیو رکھیں گے۔ یہ لام کا اوپر سائن آ رہا ہے، یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ آپ اس آیات کو آگے کنٹینیو کر سکتے ہیں، اس آیات کو آگے لے جا سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پر آیات تو مکمل ہو گئی ہے، لیکن یہ لام کا جب سائن آ جائے تو ہمارے پاس آپشن ہوتا ہے کہ ہم آیات کو آگے لے کر جائیں۔ تو جب ہم یہاں پر سٹاپ کریں گے تو پھر ہم الف کے رول کو اپلائی کریں گے، سٹاپ نہیں کریں گے تو پھر نون قطنی کے رول کو اپلائی کریں گے۔ نون قطنی کا رول کیا ہے، بقلب منیب ادخلوها بسلام، کیا کریں گے، تنوین والی ایک زبر کو ڈراپ کر دیں گے اور اس زبر کو نون کے نیچے لے آئیں گے، اور پھر اس نون کو دال کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ کس طرح، بقلب منیب ادخلوها بسلام۔ آگے دیکھیں، شیبان السماء منفطر بہ، باقی 2 ایگزامپل بھی آپ دیکھ لیں۔ یہاں پر دیکھیں تو ہم نے کس طرح پڑھنا ہے، تارق خیران الوصیۃ للوالدین، یہاں پر سٹاپ کریں گے تو پھر نون کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ کس طرح، تارق خیرا، پھر ہم الف والے رول کو اپلائی کریں گے۔ الف والا رول بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، پہلے ہم نون قطنی کا رول سمجھ لیں۔ ضلال مبین
نقتلوا یوسف ضلال مبین نقتلوا یوسف، یہاں پر دو نون پڑھی جائیں گی، یہ ایک نون قطنی کی ہے اور یہ دوسری نون اس ورڈ کے ساتھ ہے، تو ہم کیا کریں گے، اس کی بھی ایک زیر کو ڈراپ کر کے نون کے نیچے لگا دیں گے اور پھر اس نون کو ہم کیا کریں گے، قاف کے ساتھ ملائیں گے اور قاف کو قلقلے کے ساتھ پڑھیں گے اور موٹا بھی پڑھیں گے، ضلال مبین نقتلوا یوسف۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خالی الف کا رول کیا ہے، خالی الف کو کب ہم نے اپلائی کرنا ہے۔ یہاں پر دیکھیں، اب ہم نے نون قطنی کو نہیں پڑھنا، کس وقت نہیں پڑھنا، جب ہم یہاں پر سٹاپ کریں گے اور پھر اس الف کے رول کو پڑھیں گے۔ کس طرح پڑھیں گے، بقلب منیب، سٹاپ کر دیا اور اب آپ کے پاس ایک آپشن آ گیا کہ نون قطنی تو ختم ہو گئی، یہاں پر جب ہم نے یہاں پر سٹاپ کر دیا نون قطنی ختم، اب ہم کیا کریں گے، خالی الف کا رول اپلائی کریں گے اور الف کے اوپر زبر زیر پیش کب لگانی ہے یہ اب آپ نے سمجھنا ہے۔ اکثر لوگوں کو پتہ تو نہیں ہوتا لیکن وہ ٹھیک پڑھ لیتے ہیں کہ اس ورڈ کو کس طرح پڑھنا ہے، لیکن انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ رول اپلائی کیوں ہو رہا ہے، کہ الف کے اوپر ہم نے زبر زیر پیش کیوں لگائی ہے۔ یہاں پر اب آپ ایک بات سمجھ لیں کہ الف کے بعد یہاں پر ہم پہلے یہ رول پڑھتے ہیں، پھر آپ کو اس کے بارے میں اچھی طریقے سے سمجھ آئے گی۔ یہاں پر دیکھیں، شیبا، سٹاپ کیا، رک گئے، اب ہم نے یہاں سے شروع کرنا ہے لیکن الف کے اوپر زبر زیر پیش نہیں ہے۔ آپ نے ایک بات کا خیال رکھنا ہے، جب بھی خالی الف کے بعد لام آ جائے تو ہم نے الف کے اوپر زبر لگانی ہے۔ کیا کرنی ہے، خالی الف جب آ جائے وصل الف، اس کے بعد والا جو حرف ہے دوسرا وہ لام ہوگا، تو ہم کیا کریں گے، الف کے اوپر زبر لگا کر پڑھیں گے۔ کس طرح، السماء منفطر بہ، السماء کیا پڑھیں گے، السماء، اور یہ بات آپ کو کلیئر ہو گئی کہ الف کے بعد لام آ جائے تو الف کے اوپر زبر پڑی جاتی ہے۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ الف کے اوپر پیش کب پڑی جاتی ہے۔ یہاں پر دیکھیں، الف کے اوپر اب ہم کیا پڑھ رہے ہیں، پیش، کیوں پڑھ رہے ہیں، یہاں پر دیکھیں، ادخلوها بسلام، اب ہم اس کو ندخلوها نہیں پڑھیں گے کیونکہ ہم نے یہاں پر سٹاپ کر دیا ہے، اب ہم پڑھیں گے ادخلوها بسلام۔ اب دیکھیں ہم نے الف کے اوپر پیش کیوں لگائی ہے، کیونکہ یہاں پر تو ہم نے زبر لگائی تھی اور یہاں پر پیش کیوں لگائی ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ تیسرا حرف دیکھنا ہے، تیسرے حرف کے اوپر کیا ہے، پیش، تو اب ہم کیا کریں گے، الف کے اوپر کیا پڑھیں گے، پیش پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے، پیش۔ الف کے بعد لام نہ آئے تو ہم تیسرے حرف کو دیکھیں گے، تیسرے حرف کے اوپر پیش ہوگی تو ہم بھی الف کے اوپر پیش لگا کر پڑھیں گے، بقلب منیب ادخلوها بسلام۔ یہاں پر دیکھیں تو ہم کیا کریں گے، یہاں پر دیکھیں تیسرا ہے وہ بھی کیا ہے، الف کے اوپر پیش والا ہے، اقتلوا، اقتلوا، کس طرح، ضلال مبین اقتلوا یوسف، اقتلوا یوسف۔ اور اب آپ کیا کریں گے، جب تیسرے حرف کے نیچے زیر ہوگی تو ہم کیا کریں گے، تیسرے حرف کے نیچے زیر ہوگی تو ہم الف کے نیچے زیر لگا دیں گے۔ یہ دیکھیں یہاں پر پیش ہے نا تیسرے حرف کے اوپر، اور اگر تا کے نیچے زیر ہوتی تو ہم کیا کرتے، الف کے نیچے زیر لگا دیتے، جیسے سورۃ یاسین میں ہے نا اتبعوا، وہاں پر کیا ہے، تا کے نیچے زیر ہے تو ہم نے کیا کیا، الف کے نیچے زیر لگا دی۔ یہ دونوں رول آپ کو یاد ہونے لازمی ہیں، کیونکہ الف کے نیچے جب الف کے بعد لام ہوگا تو الف کے اوپر زبر پڑیں گے، الف کے بعد اگر لام نہ ہوگا تیسرے حرف کو دیکھیں گے، اور یہاں پر دیکھیں یہ